اس دا بھی آغاز اللہ نے قسماں اٹھایا والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی، والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ پیچھے آتا ہے، اور چاند کی جب وہ پیچھے آتا ہے اس کو، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ روشن کرتا ہے، جب اس کو مانا کیا مان رہے ہیں اصل تمہیں تو دن روشن کرتا ہے، سورج روشن کرتا ہے، سورج روشن کرتا کہ نہیں کرتا؟ دن کس وقت ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی، لیکن یہاں اللہ نے کہا والنہار، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کرتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم ہے جب وہ اس کو ڈانپ لے، جب وہ اس کو ڈانپ لے، رات کی قسم۔ تو رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات شروع ہوتی ہے، روزے تو پہلو آیت پڑھ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک، ہے نا سورہ بقرہ میں، تو رات تھوڑا نیرا لیں دے، 15-20 منٹ بعد ہونا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہی کہیں رات تک پورا کرو۔ رات کدوں ہو گئی؟ جدوں سورج غروب ہو گیا، یہ قرآن دی دلیل یاد رکھیں۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈانپ لے، کس کو ڈانپ لے؟ خدا تھا پھر سے سورج کو ڈانپ، رات کی قسم۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور جیسا اس کو بنایا گیا، اس کے بنانے آسمان کی قسم، پھر جیسی اس کی کاراگری کی ہے، جیسا اس کو بنایا ہے اس کی بھی قسم۔ غور و فکر کی دعوت ہے، غور و فکر کرو، اس میں سمجھو۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناها، اور جیسا اس کو بنایا۔ یہ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے اس کو بنایا، تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم جیسا کہ اس کو بچھایا گیا۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاها، جیسا اس کو بنایا گیا ہے یا جس ذات نے بنایا بچھایا ہے، طحاها۔ ونفس وما سواها، اور جان کی قسم، وما سواها، اور جس نے اس کو سنوارا ہے، نہیں سنوارا، وہ نفس کو نہیں سنوارا، انسان کو نہیں سنوارا، کیسے سنوارا اللہ؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آگے یہ جواب قسم ہے، اتنی قسمیں اٹھا کے آگے جواب قسم ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، بس ہم نے الہام کر دیا انسان کو، فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دیا، سمجھ دے دیا ہم نے، فجورہا وتقواہا، اس کی نیکی کی اور اس کی بدی، دونوں چیزاں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما،
پورا دونوں راستے دکھلا دیتے، وہ چاہے کفر کرے چاہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے مرضی ہے اس کی، وہ کس کو قبول کرتا ہے، اختیار دیا نا اللہ نے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کر دیا فجورہا اس کی بدی کا، وتقواہا اور اس کے تقوی کا، اس کی نیکی کا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، من زکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر، وہی کامیاب، وہی جو اپنے آپ کو پاک کرتا، صاف رکھتا۔ سب سے پہلے پاکیزہ ہونے کی شرط اللہ کی توحید ہے، سب سے پہلے۔ اگر توحید موجود نہیں تو انسان پاکیزہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ مخلص نہیں تو وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ عمرے کرے، حج کرے، نمازیں پڑھے، کچھ کرے، اگر اس کے سینے میں، دل میں، اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ جو مرضی کرے، اگر سینے میں توحید نہیں ہے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو پاکیزہ۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، سب سے پہلی شرط۔ ویسے تو لوگ پاکیزہ ہو رہے ہیں، کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، کس لیے؟ پاکیزہ ہونے، وہ قبر پہ بیٹھا ہوا پاکیزہ ہونے کے لیے، ہاں؟ وہ کسی نے وہ کان پھاڑے ہوئے ہیں مندے ہیں، کس لیے؟ کسی نے قسم اٹھائی ہو آ کے پکی چیز نہیں کھانی، تو جتنے بڑے شریعت کے مخالف ہیں نا اتنے بڑے وہ ولی کہلاتے ہیں۔ اب جتنی بڑی وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اتنے بڑے وہ ولی کہلاتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے امدادیں طلب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے پاکیزہ ہونے؟ عقیدہ توحید، اس کے اندر شرک کی آمیزش تک موجود نہ ہو، بس اللہ ہی الہ ہے، سننے والا، دیکھنے والا، قبول کرنے والا، شفاعیں دینے والا، ما فوق الاسباب، صرف پکار کے لائق اللہ کی ذات اور کوئی نہیں۔ اور کسی اور کو پکار گے، پکار بھی دعا تو یہ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ قد افلح من زکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے تزکیہ نفس کیا۔ قبروں پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، پیروں کے پاس جا کر ہوتا ہے، یہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے سے، سنت کی پیروی کرنے سے تزکیہ ملتا ہے، وگرنہ نہیں۔ کچھ بھی کرے، ٹوپی پائے، داڑھی رکھے، کچھ کرے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں ہے تو خدا کی قسم کوئی تزکیہ نہیں ہے۔ ہر سال حج کرے، ہر سال عمرے کرے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں نہیں ہے، سنت میں فالو نہیں ہے تو وہ کبھی بھی پاکیزہ تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، من زکاہا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا ہر قسم کی آلودگی سے۔ اور سب سے بڑی آلودگی شرک ہے۔ نمبر 2 بدعت ہے، وہ شرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات صفات میں، اور یہ شرک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، یہ اپنی مرضی سے بدعات کو کرنا، جو چیز ہو دین میں داخل کری یہ دین ہے، دین نہیں، دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہی دین ہے، اس کے علاوہ اور دین کوئی نہیں۔ اور اسی مضمون نے جو اللہ نے سورہ اعلیٰ میں بیان کیا، قد افلح من تزکا، کیا کہ نہیں کیا؟ پیچھے پڑا نہیں؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
کون ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، وذاکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو ذکر کیا، فصلی، اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ تو جو جتنی سنت کی، شریعت کی مخالفت کرتا ہے اس دور میں، اسے بڑا ولی سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑا ہوا اپنے کو ولی سمجھتے ہیں لوگ، اس کے پاس جاتے ہیں کوئی دموں کے لیے، کوئی تویزوں کے لیے، کوئی کس کے لیے۔ وقد خواب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہوا وہ شخص، من دساہا، جس نے دفن کر دیا اپنے نفس کو، مٹی میں دفن کر دیا برابر۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ام یدسہ فی التراب، جہاں یہ آتا ہے جو لوگ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، یہ وہ لفظ ہے دساہا، جس نے اپنے آپ کو کیا کیا، قد خوابا، تحقیق وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا، من دساہا، جس نے اپنے کو زمین میں دفن کر دیا، کیونکہ اس نے اس کی کوئی اصلاح نہیں کی اپنے نفس کی۔ کذب ثمود بتغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے۔ پتہ نا آپ کو قوم سمود، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس پہاڑ سے، چٹان سے اونٹنی ہو، وہ بھی حاملہ، وہ ساڑھے سامنے پیدا ہو، تو اللہ نے کر دی۔ تو پھر اللہ نے کیا، اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہیں کہ جہاں کھائے پیے پانی تم نے کو روکنا، اس کے بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے چارے کے بھی حفاظت صرف اللہ کی اونٹنی۔ کذب ثمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کو، اذ انبعث اشقاہا، پھر اٹھا ایک بدبخت، اس قوم سے ایک بدبخت شقی القلب انسان اٹھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس اونٹنی کی ٹانکیں کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ دیے اس نے۔ اس کا نام مفسرین لکھا قدار بن سالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کائنات کے بدترین انسان دو ہوں گے، ایک یہ شخص قدار بن سالم جس نے حضرت صالح کی اللہ کی اونٹنی کو کاٹا تھا، اور دوسرا جو حضرت علی کو شہید کرے، کائنات کے بدترین انسان، تھوڑا ظلم۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، او بھائی اللہ کی اونٹنی، اس کو نہ روکو، نہ روکو۔ انہوں نے پانی پہنچا، وسقیاہا، اور اس کے پانی کو پلانے کی بھی حفاظت کرو، یہ نہیں سی پینے دیتے، پھر یہ روکتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا اس کو، فَعَقَرُوهَا، پر اس کی پوچھی کاٹ ڈالی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس پھر ان کا ہلاکت ڈالی ان کے رب نے۔ پتہ نا کیسی چیخ چنگاڑ آئی پھر ان پر، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، پس ان کو برابر کر دیا گیا، فَسَوَّا، تباہ برباد برابر۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ جو ہے وہ خوف نہیں کرتا اس کے انجام سے کہ کیا ہوگا، اللہ پھر خوف نہیں، عقباہا، کے انجام سے اللہ خوف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے، نیکی کی توفیق دے، خیر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔